اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ طبیعت اچانک خراب لگنے لگتی ہے، متلی ہوتی ہے، قے آتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ فوراً کیا کیا جائے۔ تو آج ہم اسی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ہم کچھ بہت ہی آسان اور عملی طریقے دیکھیں گے جن سے طبیعت کی اس خرابی میں فوری مدد مل سکتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جب طبیعت ناساز ہونا تو بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح فوراً آرام آ جائے۔ اور اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ گھر میں ہی ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو بہتر محسوس کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ آئیے ان آسان سے اور مؤثر طریقوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم ان سب سے آسان اور فوری طریقوں کی بات کرتے ہیں جنہیں متلی محسوس ہوتے ہی آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معدے پر بالکل بھی بوجھ نہیں ڈالیں گی اور امید ہے کہ فوراً کچھ راحت پہنچائیں گی۔ دیکھیے، جب معدہ پہلے ہی پریشان ہو تو اسے مزید کام پر لگانا ٹھیک نہیں، تو بہتر ہے کہ بالکل سادہ اور خشک چیزوں سے شروعات کی جائے، جیسے ڈبل روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا شاید کچھ رسک۔ یہ غذائیں نہ بہت آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں اور معدے کو مزید بگاڑے بغیر متلی کے احساس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کبھی کبھی ارد گرد کا ماحول بھی طبیعت پر بہت اثر ڈالتا ہے، تو کھڑکی کھول کر تھوڑی تازہ ہوا اندر آنے دیں، یہ بہت سکون دے سکتا ہے۔ اسی طرح کھانا پکانے کی جو تیز خوشبوئیں ہوتی ہیں، خاص طور پر مسالوں کی، وہ متلی کو اور بڑھا سکتی ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، ماتھے پر ٹھنڈا گیلا کپڑا رکھنے کا جو پرانا نسخہ ہے وہ واقعی کام کرتا ہے۔ اس سے فوراً ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی جنہیں پیا یا سونگھا جا سکتا ہے تاکہ معدے کو تھوڑا سکون ملے۔ یہ بہت ہی آسان لیکن حیرت انگیز طور پر بڑے مؤثر طریقے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ لیموں کا جو تیز اور تر و تازہ ذائقہ ہے وہ متلی کے احساس کو فوری طور پر ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بس لیموں کا ایک ٹکڑا کاٹیں اور اسے ہلکا سا چاٹ لیں۔ یہ منہ میں موجود خراب ذائقے کو بھی فوراً دور کر دے گا۔ کچھ گرم جڑی بوٹیوں والی چائے بھی کمال کر سکتی ہیں، جیسے کہ پودینہ، ادرک اور دار چینی کی چائے۔ یہ سب معدے کو سکون دینے کے لیے مشہور ہیں کیونکہ ان میں قدرتی طور پر سکون پہنچانے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں پینا، بلکہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں تاکہ معدہ انہیں آرام سے قبول کر سکے۔ قے کا تجربہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس کے بعد جو منہ میں ایک خراب سا ذائقہ رہ جاتا ہے وہ متلی کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے قے کے فوراً بعد دانت صاف کرنا اور اچھی طرح کلی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف صاف ستھرا محسوس ہوگا بلکہ یہ مزید متلی کے احساس کو بھی روکے گا۔ اب ہم اس صورتحال پر بات کریں گے جب قے بار بار اور شدید ہو رہی ہو۔ ایسی حالت میں یہ بہت ضروری ہے کہ معدے کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے اور اس کے لیے ایک منظم طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس بحالی کے عمل میں 4 اہم مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم، معدے کو کم از کم 2 گھنٹے کا مکمل آرام دیں، مطلب کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر بہت ہی آہستہ آہستہ مائعات لینا شروع کریں، جیسے برف کے ٹکڑے چوسنا یا ORS کے چند چمچ لینا۔ اگر جسم اسے قبول کر لیتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ اور آخر میں جب بہتر محسوس ہونے لگے تو دلیا یا چاول جیسی بہت ہی سادہ غذاؤں سے دوبارہ کھانا شروع کریں۔ تو ہم نے گھریلو علاج پر تو بات کر لی، لیکن یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کب کسی پروفیشنل سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گھریلو علاج بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حد ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سے خطرے کے نشان ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اب ڈاکٹر سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان علامات پر خاص توجہ دیں۔ اگر 24 گھنٹے تک کچھ بھی پیٹ میں نہ ٹھہرے، یا اگر قے کے ساتھ تیز بخار اور پیٹ میں شدید درد ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی طرح اگر قے کا رنگ بہت گہرا ہو، مطلب گہرا سبز یا بھورا، یا اس میں خون کی بو آئے، یا پھر جسم میں پانی کی کمی کی علامات جیسے خشک منہ یا چکر آنا ظاہر ہوں، تو فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ ان معاملات میں انتظار بالکل نہ کریں۔ اور آخر میں سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ اپنے جسم کی سنیں۔ کوئی بھی اس سے بہتر نہیں جانتا کہ اندر کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تجاویز یقینی طور پر مددگار ہیں، لیکن اگر ذرا بھی شک ہو یا طبیعت بہتر نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، صحت سب سے پہلے ہے، اپنا خیال رکھیں۔